السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دین کی موجودہ حالت زار میں خطبہ کا کردار۔ خطیب عربی زبان کا لفظ ہے جو واعظ کرنے والے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لغت میں موجود ہے کہ خطیب عربوں کے اندر ایک عہدیدار کو کہتے ہیں جس کا کام اپنی قوم کی خوبیاں بیان کرنا اور مخالفین کے نقائص کو ظاہر کرنا تھا۔ عصر حاضر میں یہ لفظ محافل و مجالس میں بیان کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم جہاں جاہل پیروں اور بے عمل نعت خوانوں کے فتنے سے دوچار ہیں، وہیں ایک بہت بڑی وبا چرب زبان خطباء کی بھی اہل سنت میں سرایت کر رہی ہے یا کر چکی ہے، جو اوپر بیان کردہ افراد کی مانند محض نقصان ہی نقصان کر رہی ہے۔ موجودہ دور کے خطباء کی حالت کو تو بہت عرصہ پہلے ایک بالغ النظر اور بلند اقبال شاعر نے بیان کر دیا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ لیکن پھر بھی یہ زمانہ اتنا بانج نہیں ہوا تھا کہ اچھے اور عظیم خطباء سے ہی خالی ہو گیا ہو، بلکہ اس نے ایسے ایسے نامور افراد پھر بھی پیدا کیے جو اپنی آواز و للکار سے جہاں باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، وہاں اپنی خوبصورت باتوں سے سامعین کے دلوں میں عشق رسول کی حدت اور دبش کا احساس اتنا زیادہ کر دیتے تھے کہ ان کو سننے والا جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ سے منسوب ہر چیز سے الفت کا اظہار کرتا سر عام نظر آتا۔ افسوس کے ساتھ آج حلقہ اہل سنت میں یہ خرابی کہاں کہاں ہے۔ یہ تو افراد کی نشاندہی کرنے سے ایک لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے، اور ان افراد کے دیکھا دیکھی نئے ابھرنے والے نوجوان خطباء بھی بے ڈھنگی اور سطحی سوچ کے مالک بنتے جا رہے ہیں۔ ظلم بالائے ظلم کے یہ خطباء وہ معروف ہوں یا غیر معروف، آج کل مفکر ملت بننے کی بھی کوششوں میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے مفکر ہیں جو اپنے طنز و تشنیع سے عوام کو علماء سے بدظن کر رہے ہیں۔ افسوس یہ درباری اور زرپسند قسم کے خطباء ایسے مفکر نہ بن سکے جن کی فکر اور توجہ بڑھتے ہوئے ارتداد، پھیلتے ہوئے الحاد، فیمنزم، سیکولرزم، لبرلزم کے جال، اہل سنت میں سرایت کرتی رافضیت، خارجیت، ناسبیت اور تفضیلیت سمیت معاشرے میں پھیلتی برائیوں کی جانب مرکوز ہو۔ فتنہ و فساد کے دلدادہ یہ خطباء اپنی چرب زبانی سے علماء کے لیے ایسی دشنام ترازی کرتے ہیں کہ عوام اب علماء کی قدر بجا لانے میں شدید غفلت کا شکار ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں ہونے والے رواں ہفتے میں تازہ دو واقعات کو دیکھ لیں۔ پہلا واقعہ، ایک خطیب صاحب علم العقائد سے متعلقہ مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کے محبین انہیں خطیب الاسلام کے لقب سے یاد کر دیں، لیکن آپ ان کو معذور سمجھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے۔ اصل بات اب وہ خطیب صاحب خود بھی نہیں جانتے، کل تک علماء کے خادم بن کر محفل میں آنے والے اتنی جلدی ایسا ارتقائی سفر اختیار نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہی مفکر بننے کا جنون کہ محترم ایک مسئلے میں برسر محفل بول پڑے، اور ایسا دقیق و پیچیدہ مسئلہ کہ جس کی گہرائی تو دور، اصطلاحات سے بھی ان کا واقف ہونا نہایت مشکل ترین۔ اب اسی طرح دوسرا واقعہ، ایک پرانے خطیب سید زادے، انہوں نے بھی اپنے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا اسی مسئلہ کو۔ اس مسئلے میں کاملیت حاصل ہو جانے کا ادراک ہو ہی گیا تھا، تو جن سے مسئلہ تھا ان کے مرکز جایا جاتا اور اصلاح کی جاتی، لیکن یہ تب ممکن تھا جب کاملیت حاصل ہو۔ جب غرض صرف روب و داغ بٹھانا ہو تو ایسی ہمت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدس و مطہر خانوادے کے یہ عظیم چشم و چراغ اسی قابل ہیں کہ ان پر فدا ہوا جائے، لیکن دینی تشریحات کے یوں بگاڑ کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی نا، بلکہ ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ دینی عمارت کو مضبوط کریں، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ کتابیں پھینکنے کا، علماء کو حقارت سے یاد کرنے کا اور نہایت طنز آمیز لہجہ اختیار کرنے کے سبب یہ عمارت مضبوط تو کیا منہدم ہونے کے قریب کرنے کی بھرپور سعی کی گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اسی خاص جگہ سے ماضی میں ایسی فضا قائم ہوئی پڑی ہے کہ ماہ محرم آتے ہی زیرک و دانا اور پڑھا لکھا شخص ان کے متبعین اور متاثرین سے پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اہل سنت کی مجلس، اہل سنت کے سٹیج پر ایک ایسا شخص جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو ایسی عجیب و غریب اور سطحی باتیں بیان کرتا ہے جن کا تعلق مصادر اہل سنت سے تو ہرگز نہیں ہے۔ البتہ سننے والے کو یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے بہار الانوار یا رافضیوں کی کسی اور کتاب کو ایک سنی خطیب پڑھ رہا ہے۔ ایسے کسی بھی شخص سے جب سوال کر لیا جائے تو وہ فی الفور سارے کا سارا ملبہ
انہی کی جانب پھینک دیتا ہے، جس کا جناب اور ان کے گھر والوں کو بخوبی علم ہے، مگر آج تک اس سے انکار نہیں کیا۔ اور کریں بھی کیسے جب یہ سب خود بویا ہوا ہے؟ اس کا نقصان چند سالوں تک ائمہ و خطباء پر آشکار ہو جائے گا، بلکہ کل اہل سنت پہ آشکار ہو جائے گا۔ جب بیان کی گئی تاریخ کربلا کا حوالہ دینے کے لیے اہل سنت کا کوئی ماخذ تو ملے گا نہیں، بلکہ کہی گئی باتیں صرف ان کے پاس تحریر شدہ ملیں گی جن کے کپڑے، دل، دماغ، زبان سب کچھ بغض اصحاب رسول سے سیاہ ترین ہو چکے، جن کا ٹھکانہ بھی سیاہ دہکتی آگ ہوگی جو منکرین نسبت رسول کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ اب احباب اہل سنت یاد رکھیں، ہم خطابت میں اپنی بہت اعلیٰ بلکہ نہایت آسن تاریخ رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف خطابت کو بھی 4 چاند لگا دینے والے تھے۔ خطابت بھی انہیں اپنے سر کا جھومر سمجھتی تھی اور سمجھتی رہے گی، لیکن وہ ہستیاں خود بھی عالم تھے، علماء کے قدردان تھے، عوام کو بھی علم و حکمت کے قریب کرنے والے تھے۔ لیکن آج جو فضا بنا دی گئی، یہ خطابت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسے یوں سمجھ لیں کہ جب لا یعنی باتوں سے خطیب وقت برباد کر رہے ہوں، فاسد استدلال و نکات سے عوام کو گمراہ کر رہے ہوں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر میں دماغ کھانے والے دادا جی کی گرجدار اور اونچی آواز ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ اسے ایک منصب مل گیا ہے جس کے لیے یہ مکمل طور پر نااہل تھا۔ اسی طرح جب کوئی خطیب چاپلوسی، فضول گوئی اور غیر شرعی انداز و افعال سریلی آواز میں بجا لا رہا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گاؤں کے پرانے اور پیشہ ور میراثی کی سریلی آواز ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ شادیوں وغیرہ پر تماشے لگاتا ہے اور یہ بدبخت ممبر نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قبیح حرکات کرتا ہے جس کا حساب سخت ہے اور انتہائی سخت ہے۔ اب کامیاب وہی ہے جو سنجیدہ فکر رکھنے والا ہو، معاشرے کی ضرورت کو سمجھنے والا ہو، اخلاق کریمہ کی تعلیم دینے والا ہو، شائستگی سے کلام کرنے والا ہو، قرآن و حدیث اور اقوال صالحین وغیرہ باشرہ باتوں کی تعلیم دینے والا ہو، اکابرین کا وفادار ہو، اور خاص کر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے منسوب ہر چیز کے ادب کی تعلیم دینے والا ہو، پھر چاہے وہ آپ پر جان وارنے والے صحابہ کرام ہوں، آپ کے خاندان کے چشم و چراغ ہوں، آپ کے روحانی فیض سے مالا مال اولیاء و صلحاء ہوں، یا پھر آپ کے وارثین علماء کرام ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں مبلغین کی ایسی مخلص، فکری، نظریاتی، اپنے دل میں اچھے اور ضروری مقاصد سجائے اور دل میں امت کا درد رکھنے والے خطباء کی جماعت سے نوازے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، والسلام مع الاکرام۔